تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس رات میں ہم ڈٹ کے عبادت کر لیں تو ہمارے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کو اپنے آخرت کی فکر رہنی چاہیے، ڈر رہنا چاہیے۔ جب وہ اس ڈر میں رہے گا کہ اس کو آخرت میں پکڑ ہو جانی ہے اس کی، تو وہ دنیا میں اپنے تمام کام سیدھے کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی ہم نے قرآن کو اس رات اتارا جس راتوں کو ہزاروں راتوں سے بہتر بنایا گیا۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور حدیث میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کے آخری تاک راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن دین جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وات متقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ سب لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس پر ہم نے تھوڑی بہت بات اپنی پچھلی ویڈیوز میں کری ہے، اور وہ شعبان کے متعلق تھی۔ لیکن آج جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں 15ویں شعبان یعنی کہ نصف شعبان کے اوپر۔ کچھ لوگوں نے بہت باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو آخر اس کی کیا حقیقت ہے، 15 شعبان کیا ہے، کیا اس کو منانا جائز ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، ان سب چیزوں پر ہم تھوڑی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آخر 15 شعبان ہے کیا۔ جب ہم نے حدیثوں کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حدیث سے یا نبی پاک میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں شعبان کا تو بہت ذکر ملا، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی 15واں یا 15ویں شعبان کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملا۔ ہاں، ہمیں کچھ حوالے ملے، اور وہ نصف شعبان مطلب آدھے شعبان کے متعلق ہیں۔ تو پھر ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے کہ کبھی کراچی میں عید یا پاکستان میں یا ملک سے باہر 29ویں دن کا چاند بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند بھی ہوتا ہے، شعبان کا بھی چاند ہے۔ اگر شعبان کا مہینہ 29 کا ہو گیا تو نصف شعبان تو پھر 15واں شعبان نہیں بنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں آج میں۔ 15واں شعبان یا 15ویں شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو پھر 15ویں شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نصف شعبان کی حقیقت ہے۔ اس کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف دین کو سیکھے نہیں بلکہ دین کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی بھی اچھی ہو سکے اور اس کے بعد والی زندگی بھی اچھی ہو سکے۔ آپ لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہوں گے یا یہ کہتے ہوں گے کہ میں نے اپنی ہر دفعہ ہر ویڈیوز میں آنے والی زندگی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں۔ کیا میں ایک نیگیٹو انسان ہوں؟ کیا مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں؟ ایسا بالکل نہیں، لیکن ہاں، مجھے آخرت کی ضرور فکر ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے آخرت کی فکر رہنی چاہیے، ڈر رہنا چاہیے۔ جب وہ اس ڈر میں رہے گا کہ اس کو آخرت میں پکڑ ہو جانی ہے اس کی، تو وہ دنیا میں اپنے تمام کام سیدھے کر لے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز سامنے آتی ہے 15ویں شعبان سے، اسپیشل 15ویں شعبان کو قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، درگاہوں پر بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، لائیو قوالی ہوتی ہے قبرستان میں۔ اعوذ باللہ، لائیو قوالی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہ کبھی تھیں نہ ہیں۔ اگر ہوتی تو ہم کو کچھ یا کوئی بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نظر آتی، یا صحابہ کی زندگی سے نظر آتی، یا تابعین کی زندگی میں نظر آتی، یا تبع تابعین کی زندگی میں نظر آتی۔ ہماری محبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تحاشا ہے۔ ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، لیکن ہمیں وہ کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں جس سے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی خرابی آئے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے. قبرستان پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کو اسپیشلی جانا کہیں سے ثابت نہیں. آپ خوشی میں اپنے گھر میں چراغاں کر سکتے ہیں. اگر اس چراغاں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں پڑوس میں کچھ غم تو نہیں چل رہا، آپ اپنی خوشی منائیں. خوشی منانے پہ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا برتھ ڈے منانا حلال ہے؟ برتھ ڈے اگر منانا حلال نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب قبرستان میں جانا حرام نہیں ہے تو حلال نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہے. آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتی، لیکن جو چیز ہمیں وہاں سے نہیں ملتی پھر آپ نے اس پر اپنی عقل لڑانی ہے. میں برتھ ڈے منانے جا رہا ہوں تو کیا اس برتھ ڈے سے فضول خرچی ہو رہی ہے؟ کیا اس میں بے پردگی ہو رہی ہے؟ اس میں کہیں شراب کا انتظام تو نہیں؟ اس میں کوئی ڈانس ناچ گانے کا انتظام تو نہیں؟ ان سب چیزوں کو ہم نے خود دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ دین پر عمل کرے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم 15ویں شعبان کے اوپر اور بھی بات کرنے والے ہیں. آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. ایک اور کانسیپٹ 15ویں شعبان سے ہمارے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہوں کا بجٹ پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس رات میں ہم ڈٹ کے عبادت کر لیں تو ہمارے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی. دیکھیں، ہر رات میں عبادت کرنا تو ویسے بھی قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ نے رات کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں عبادت کرنی ہے. اگر آپ روزانہ ہی جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، آپ ویسے ہی روزہ رکھیں. اسپیشلی 15 شعبان کے لیے عبادت یا 15 شعبان کے لیے روزہ رکھنا ایسا کہیں حکم نہیں ہے. یا اسپیشل وہی دن آپ نے یا وہی رات میں قرآن کی تلاوت کرنا یا کوئی اسپیشل عبادت کرنا یا نفل نمازوں پڑھنے کا اہتمام کرنا. اگر آپ روزانہ کی زندگی میں ایسا روزانہ کرتے ہیں تو اس رات کو بھی کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عمل پر پورا اجر دے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن دین جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہم پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرما دیا کہ اگر یہ رات حساب کتاب کی رات ہوتی تو پھر اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی نہ کوئی حکم دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلوں کی رات بنائی وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضانوں میں آتی ہے، آخری کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور وہ حکم ہے حدیث سے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يَفْرِقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں شعبان لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے یا لیلۃ المبارکہ کی رات نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کو برکت والی راتوں میں اتارا جس رات ہم نے فیصلے کرے. قرآن نے تو خود فرما دیا. اب اس میں کیا شک ہے سبحان اللہ کہ اب مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے. لیکن ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کو سمجھے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور جگہ تفسیر کر دی اپنی اسی بات کی، لیلۃ المبارکہ کی بات کی تفسیر کر دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی ہم نے قرآن کو اس رات اتارا جس راتوں کو ہزاروں راتوں سے بہتر بنایا گیا. وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اور حدیث میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کے آخری تاک راتوں میں تلاش کرو. تو جب قرآن جگہ جگہ یہ بتا رہا ہے کہ فیصلے کی رات، قرآن کی نزول کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو 15ویں شعبان کا ذکر تو کہیں موجود نہیں ہے. میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک بہت ہی مانے ہوئے شیخ ہیں، ان کا نام ہے شیخ محمد سبتہ ہے. وہ فرماتے ہیں اپنے ایک لیکچر میں، انہوں نے فرمایا، میں سن رہا تھا
इस सारी शैतान की, ये सब शैतान की साजिश है कि उम्मत को 15वें शाबान पर लगा के रखो और लैलतुल क़द्र की रात में सुला दो। उन शेख ने इतनी अच्छी बात की है, अब आप उसको समझें, ये सारे काम शैतान के, और शैतान हमसे सारे काम करवा रहा है। देखिए मैं किसी शख्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये तो शैतान के काम है। शैतान को भगाना मेरा और आपका काम है, और शैतान तभी भागेगा जब हम दीन को समझेंगे, अपनी नफ्स पर कंट्रोल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको समझ बूझ तौफीक अता फरमाए। लैलतुल क़द्र पर मैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, रमज़ान करीब है, रमज़ान पर भी मैं इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ रमज़ान के हवाले से। फिर लैलतुल क़द्र में भी इंशाअल्लाह एक प्लान ये है, प्रोग्राम ये है कि लैलतुल क़द्र की रात को हम लाइव जाने का भी हमारा प्लान है। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि हम किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। आपके कोई सवालात हों उसके बारे में मुझे बताएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस इन छोटे छोटे टॉपिक्स पर बनाते रहें जिससे मैं और आप अपनी आखिरत संवार सकें, तो हम ऐसे भी चल सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन चैनल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह का जो हुक्म है वो सिंपल आसान वे में आप तक पहुंचा दिया जाए। ना यहाँ पर कोई डंडा है, ना कोई जोर ज़बरदस्ती है, बस अल्लाह का दीन आप तक बहुत सिंपल वे में पहुंचा दिया जाए। ऐसे जैसे हम ये दो हाथ मिला रहे हैं, ऐसे बिल्कुल इतना सिंपल। दीन बहुत आसान है, वल्लाही दीन बहुत आसान है, समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जाने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर लाइक करें। मैं ट्विटर पर भी मौजूद हूँ, जिस पर हम अपनी बहुत सारी वीडियोस को वहाँ पर भी लाइव करते हैं ताकि आप वहाँ से भी सीख सकें। और एक और चीज़ जो आपको बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, आजकल उसका ट्रेंड भी बहुत है, लेकिन हम उसको ट्रेंड को इंशाल्लाह चेंज करेंगे। मेरा टिकटॉक का अकाउंट है, ये आपके सामने आया होगा, इस पर मुझे फॉलो करें, इस पर मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम टिकटॉक का पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको दीन में तब्दील कर सकें, बजाय इसके कि हम उस पर फजूल वीडियोस देखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।